السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، آج آپ سے بہت ہی اہم ترین گفتگو کرنی ہے اور آپ کو اس ویلاگ کے عنوان سے ہی ظاہر ہو گیا ہوگا کہ بہت ہی اہم بات ہے۔ کیوں؟ عنوان یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات۔ یہ کوئی آسان نہیں ہے، عام طور پر اس قسم کا ذکر لفظ جو ہے زبان پر لینا بھی ممکن نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ اس پر گفتگو کی جائے اور مفصل گفتگو کی جائے اور اس پر انالیسس کیا جائے، لیکن چونکہ باتیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کے باتیں منہ سے نکل کر اب نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ مین اسٹریم میڈیا پر بھی آ رہی ہیں، تو لہٰذا اب بات کرنا ہمارے لیے البتہ آسان ہو گیا۔ لیکن یہ بات صرف یہی نہیں ہے کہ جو شہریار آفریدی نے کہا ہے جی کہ تحریک انصاف کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات کے حوالے سے صرف خبر یہی پورا مکمل نہیں ہوتی، بلکہ پوری تصویر تب مکمل ہوتی ہے جب آپ عرفان صدیقی صاحب جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں ان کی گفتگو کو بھی آپ پڑھتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں، اور پھر طلال چودھری صاحب نے کچھ اور اس سے آگے بات کر دی، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر بات یہاں تک نہیں بلکہ آرمی چیف نے بھی جو آج گفتگو کی ہے ایک تقریب کے دوران، اس کو بھی تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں کہ کیا معاملات کیا چل رہے ہیں، کیا واقعی گفتگو ہونے جا رہی ہے یا بات ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، اور مستقبل کا سینیریو کیا ہوگا، حکومت کی کیا امکانات ہیں، صورتحال کیسے بنے گی، حکومت کس حد تک کنٹینیو کرے گی، مختلف پارٹیز کی اسٹریٹجیز کیا ہیں، اور مستقبل کا منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج آپ کی اس گفتگو میں انشاءاللہ شامل ہوگی، لہٰذا آپ سنیں اور پھر آپ کو ایک مکمل پکچر جو ہے ملے گی، اور یہ پکچر کبھی کبھی ملتی ہے، میں یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جی، میں نے آپ کو آغاز کیا، میں نے 4 پارٹس بنائے ہیں، میں نے جیسے آپ سے کہا، ایک تو شہریار آفریدی کی گفتگو، عرفان صدیقی، طلال چودھری، پھر آرمی چیف کی گفتگو کرنے کے بعد پھر ہم سوچیں گے کہ کیا تصویر کیا بن رہی ہے۔ یہ جناب جو آغاز کیا ہے یہ خود کیا ہے شہریار آفریدی نے۔ وہ آج جیو ٹی وی کے ایک پروگرام میں شریک تھے اور وہاں طلال چودھری صاحب بھی تھے اور دیگر لوگ بھی، شہزاد اقبال کا پروگرام تھا، تو اس میں جناب جو دعویٰ کیا اور بعد میں اسے جیو ٹی وی نے چلایا بھی ہے وہ یہ ہے کہ رہنما تحریک انصاف شہریار آفریدی نے دعویٰ کیا ہے کہ فوج سے بہت جلد مذاکرات ہوں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے شہریار آفریدی نے کہا کہ پی ٹی آئی صرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات کرے گی جو بہت جلد ہوں گے۔ نہ صرف مذاکرات کی ہے بلکہ بہت جلد مذاکرات کی بھی کی ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی شروع دن سے مذاکرات کی خواہش تھی پر دوسری طرف سے رسپانس نہیں آیا، یہ تاثر غلط ہے کہ بانی پی ٹی آئی این آر او چاہتے ہیں۔ شہریار آفریدی نے مزید کہا کہ پاکستان کے بہتر مستقبل کی خاطر آرمی چیف سے بات کریں گے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ ان لوگوں سے جو سیاسی لوگ ہیں ان سے بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ مسترد شدہ لوگ ہیں، ان کو مینڈیٹ نہیں ملا تو ان سے ہم کیا بات کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے ہماری بات چیت ہو جائے تو پھر ان سے یہ مینڈیٹ ہمیں واپس کر دیں اور پھر البتہ ان سے بھی بات ہو سکتی ہے، پھر پاکستان کو آگے سنوارنے کی، آگے لے جانے کی، اس حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ کافی ساری گفتگو کی ہے لیکن اس کا جو فائنل پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے نام لے کر، کہا جاتا ہے جی کہ آپ آرمی چیف کے نام کیوں لیتے، تو یہاں شہریار آفریدی نے باقاعدہ نام لے کر کہا، اور انہوں نے تو جو پہلا تاثر تھا نا جی کہ یہ آرمی چیف سے مذاکرات کی کوشش، انہوں نے سارا کچھ کھول کر واقعی ہم شروع سے ہی بات چیت ان سے کرنا چاہتے تھے، اب پھر بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹیک ہولڈر وہ ہیں، مطلب یہ فارم 47 والی حکومت تو نہیں ہے، یہ تو گئے گزرے ہوئے، ان کی کیا بات ہو، ان سے کیا بات کی جائے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں، اور ہوتا بھی ایسے۔ یاد رکھیے گا طالبان جب یہاں پر ایک امریکہ کی ڈمی حکومت تھی یہاں پر، ٹھیک ہے، اور طالبان اس کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے تو وہ کہتے تھے ہم امریکہ سے بات کریں گے، ہم یہ اس ڈمی حکومت سے بات نہیں کریں گے، مطلب ان کا ٹوٹل دعویٰ، اور بالکل انہوں نے اس ساری صورت یعنی جو مقامی حکومت تھی ان کے ساتھ جنگ جاری رکھی۔ کیوں؟ یہ پپٹ تھے امریکہ کے۔ اب امریکہ سے البتہ انہوں نے قطر میں جا کر مذاکرات کیے اور پھر فائنلی ایک مرحلہ آیا کہ امریکہ یہاں سے چلا گیا اور اب وہاں طالبان کی باقاعدہ حکومت ہے۔ تو بنیادی طور پر جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں بات چیت صرف انہیں سے کی جاتی ہے، اس لحاظ سے یہ پی ٹی آئی سمجھ آتی ہے۔ دوسری بات،
اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان ساری جماعتوں کو اپنی چھتری تلے دیا ہوا ہے، لہٰذا ان کا کوئی اور موقف ہے ہی نہیں. تو جب ہیں ہی یہ دونوں ایک، یعنی اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ایک ہے، تو لہٰذا اب انہی سے بات ہوگی. تو ان سے کیا بات ہوگی؟ ان سے تو بعد میں جا کے اگر کہیں ضرورت پڑی تو بات ہوگی. اور دوسرا، پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہنا، عمران خان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سیاسی لوگوں سے مذاکرات نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، یہ بھی غلط ثابت کر چکے ہیں. کیوں؟ عمران خان نے جیل میں بیٹھے ہوئے باقاعدہ ایک اتحاد بنا دیا جس میں کم از کم 7 سے 8 پارٹیاں شامل ہیں، اور انہوں نے جو نیا اتحاد بنایا ہے اس کی سربراہی پی ٹی آئی نے خود نہیں لی، بلکہ محمود خان اچکزئی کو دی ہے وہ، یعنی اور اس کے علاوہ اختر مینگل کو اس میں شامل کیا ہے، اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں، سنی اتحاد کونسل ہے، جماعت اسلامی، ایون جی اے یو آئی کی بات بھی شامل کی جا رہی ہے. تو کیٹیگوریکلی یہ کہنا کہ عمران خان مذاکرات نہیں چاہتے، اس کو بھی انہوں نے غلط ثابت کر دی. خیر آپ یہاں ٹھہریں، اب اگلی بات کرتے ہیں کہ جناب اس حوالے سے مسلم لیگ نون نے کیا کہا ہے. میرے پاس خبر ہے جناب کہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے. یہ اگلی خبر ہے جناب. نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے لیے ایک ساتھ بیٹھیں، آئیں ہم ایک بار پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. نون لیگ کے نواز شریف سے پارٹی صدارت سنبھالنے کی بھی انہوں نے درخواست کی گئی. اچھا، انہوں نے جو 2 چیز مثالیں دی وہ بڑی زبردست ہیں. انہوں نے کہ احتجاج کے لیے آپ اچکزئی سے بات کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے بارے میں آپ بڑی کہتے تھے، عمران خان خود کہتے تھے بڑی چادر لے کے محمود خان اچکزئی پھرتا ہے. اچھا، انہوں نے مزید کہا کہ آپ فضل الرحمان صاحب کو گالیاں دیتے رہے ان کے بقول، حالانکہ وہ کہتے ہیں ڈیزل کی گالیاں ہم نے شروع نہیں کی بلکہ یہ تو نون لیگ نے شروع کی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اتنا آپ کی کشمکش تھی، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اچھا، تو مطلب انہوں نے باقاعدہ دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. اب پہلی بات کہ پی ٹی آئی کہتی ہے ہم فوج سے نہیں، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات کریں گے. مسلم لیگ نون نے اب باقاعدہ مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، اور کسی عام فورم پہ نہیں دی بلکہ سینٹ اجلاس کے دوران دی ہے باقاعدہ، مطلب تاکہ یہ ریکارڈ پر رہے. اب بات مطلب پہلے والی نہیں رہی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، آگے چلے نا. مسلم لیگ نون کے سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی بات چیت کر بھی رہی ہے اور مکر بھی رہی ہے. انہوں نے بات ہی آگے ختم کر دی. وہ کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں نا ہم کریں گے، بلکہ پی ٹی آئی بات چیت کر رہی ہے. اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ کہا جی کہ طلال چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی نے این آر او کا نام مذاکرات رکھا ہوا ہے، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ قیادت کو این آر او مل جائے تو یہ اسی کے قصیدے پڑھنا شروع ہو جائیں گے. خیر آگے طلال چودھری نے کہہ دیا یہ باقاعدہ مذاکرات کر رہے ہیں. اب یہ 3 سینیریو آگے. اب آرمی چیف صاحب کی طرف چلتے. آرمی چیف صاحب نے گزشتہ روز ایک خطاب کیا گرین پاکستان انیشیٹو، جو زراعت کے حوالے سے جو جنرل عاصم منیر صاحب کے ذہن میں ایک انیشیٹو ہے، ایک پروگرام ہے، اس کو وہ آگے لے کر پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے کبھی کبھی اوکیجنلی وہ مختلف علاقوں میں باقاعدہ اس حوالے سے سیمینار کرتے رہتے ہیں، جس میں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو، بڑے بڑے تھنک ٹینکس کو بلایا جاتا ہے، اور اس میں آرمی چیف کھل کر ان سے بات کرتے ہیں. تو آج ایسی ہی گفتگو، اچھا گفتگو بہت کچھ ہے لیکن صرف 2 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو اس موقع پر کہے. آرمی چیف نے کہا ہے جناب، نمبر 1 کہ قوم کو ترقی کے لیے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. یہ جملہ یاد رکھیں. اچھا، میں جو ہے آئی ایس پی آر کو کم از کم 26 سال سے کور کر رہا ہوں. ان کی جو پریس ریلیز آتی ہے اس کو بڑا کینلی آبزرو کرنے کی ضرورت ہوتی. اس میں چھوٹے چھوٹے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کی طرف باقاعدہ اشارہ ہوتا ہے اور عام نہیں ہوتی. لہذا اس کے اندر معنی اور مفاہیم کے کئی یوں سمجھے پرتیں چھپی ہوتی ہیں، پھر ایک ایک کر کے پرت کو اٹھانا پڑتا ہے. تو پہلا بیان کہ قوم کو ترقی کے لیے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اور دوسرا بیان کہ ترقی کے سفر میں رخنا ڈالنے یا توجہ ہٹانے والوں کی کوششیں ناکام ہوں گی. یہ 2 ہیں جملے. اب ہر شخص اس کے معنی دے رہا ہے. میں ذرا لگی لپٹی ہٹا کے ذرا کھل کر آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ قوم کو ترقی کے لیے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، تو یار لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ پی ٹی آئی سے کہا ہے
کہ آئیں قوم کی ترقی کا سوال ہے اکٹھے ہو جائیں، اس کا مطلب یہ۔ اور دوسرا جو جملہ کہا ہے کہ ترقی کے سفر میں رخنا ڈالنے توجہ ہٹانے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی، یہ انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف کہا ہے۔ مطلب دوسری سائیڈ کے جو یار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے وارننگ جاری کر دی۔ مثال کے طور پر آج آرمی چیف کے جو ٹوٹل گفتگو ہے اس پر آپ وی لاگ کریں تو کوئی کہے گا جی وہ تو انہوں نے عمران خان صاحب کو بلا لیا ہے، اور دوسری طرف منصور علی خان صاحب جیسا بندہ کرے تو وہ کہے گا جناب کہ انہوں نے تو پھٹے چک دیے جناب، انہوں نے وارننگ جاری کر دی کہ ناکام ہوں گی کوششیں رخنا ڈالنے والوں اور ایون توجہ ہٹانے والوں کو بٹانے والوں کو کی کوششیں بھی ناکام ہوگی۔ اچھا اب شکر کریں کہ یہاں پر لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے کہ توجہ ہٹانے والوں کی کوششیں ناکام ہوں گی، ورنہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہوتی ہے نا جاری ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ رخنا ڈالنے والوں کو کچل دیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ لفظ کچل دے استعمال نہیں کیا۔ مطلب اس کا کیا ہوا؟ مطلب بھائی یہی ہوا کہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں ان کے لیے بھی مواد چھوڑ دیا ہے، لیکن اتنا سخت نہیں چھوڑا، کچل دینے والا لفظ نہیں، ان کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ ناکام بنا دیں گے، یہ بھی نہیں ہے، کوششیں ناکام مطلب ان کے لیے گنجائش نکل آئی۔ یہاں بھی فرض کرو یہ پی ٹی آئی، ورنہ لوگ کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب طالبان، اس کا مطلب پاکستان کے جو دشمن ہیں، اس کا مطلب وہ بلوچستان کی جماعتیں، وہ جو پاکستان کی ترقی میں رکھنا ڈالنا، یہ ان کے لیے میسج ہے۔ لیکن سیاسی طور پر جب اس کو اینالائز کیا جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے نہیں جناب یہ پی ٹی آئی کے لیے، فرض کریں پی ٹی آئی کے لیے بھی پیغام ہے تو کچلنے کا نہیں ہے، ان کی کوششوں کو ناکام بنانے کا ہے، اور ناکام ہوں گی، بنانے بھی نہیں، پیسو وائز ایکٹیو وائز ناکام بنا دیں گی کی بات بھی نہیں کی۔ دوسری طرف یہ جو کہا ہے کہ ترقی قوم کو ترقی کے لیے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے تو ان کو بلا لیا گیا کہ آؤ بھائی آؤ آؤ ویلکم، بہت ہو گیا، بہت کچھ ہو گیا، اب آؤ ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، قوم کو ترقی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اب یہاں پر سوچیں کہ یہ جو جملہ کہا ہے طلال چودھری نے کہ پی ٹی آئی بات کر بھی رہی ہے اور مکر بھی رہی ہے، اب تھوڑا سا اور سوچ لیں۔ جناب سردار لطیف صاحب کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ اسی مہینے میں ضمانتیں ہو جائیں گی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آگے 9 مئی آ رہا ہے اور 9 مئی کی اینیورسری ہے، اب اس حوالے سے بات بڑھے گی۔ کچھ کہتے ہیں نہیں 9 مئی تک تو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کے بعد مئی کے اینڈ، یا کچھ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے فوری طور پر رہائی کی امید نہیں ہے بلکہ سپٹمبر اکتوبر چھٹیاں گزار کے نومبر تک جناب رہائی ہوگی۔ اچھا لیکن یہاں بات کچھ چیزیں پگھل رہی ہیں، کیسے پگھل رہی ہیں؟ اب ایک دو اور میں اچیومنٹس کی طرف بات کرتا ہوں۔ پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے جو آزاد ارکان ہیں ان کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کو درست قرار دے دیا ہے اور باقاعدہ پارٹی پوزیشن جاری کر دی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن میں ان کو آزاد تصور نہیں کیا گیا بلکہ سنی اتحاد کونسل کا رکن تسلیم کر لیا گیا۔ مطلب اب وہ کسی اور پارٹی میں جاتے ہیں تو ان پر ڈیفیکشن کلاس جو ہے وہ لاگو ہو جائے گی۔ اتنا بڑا فیصلہ کہ ان کے جو بندے ہیں وہ سیکیور ہو گئے۔ یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ہوا ہوگا؟ یہ صاف ظاہر ادھر سے ہوا ہے صورتحال۔ اور نمبر 2 آگے کیسز کے حوالے سے بڑے اچھے چل رہے ہیں جناب، چیزیں پوزیٹو نظر آ رہی ہیں، اور جو جج ہے انہوں نے بھی اس کو جناب سنبھالنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ نہیں کچھ ہو رہا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ ایسا کیوں کر رہی ہے یہ یاد رکھیں۔ اگلی بات جو کرتے ہیں، میں نے ویسے پوائنٹس جو ہے نا آج بہت سارے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا اسٹیبلشمنٹ کیوں کر رہی ہے؟ اس وجہ سے کر رہی ہے جناب کہ بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان بیٹھا ہے، اس کو جو توڑنے کی کوشش تھی وہ تو رانا ثناء اللہ بھی ناکامی اس کی تسلیم کر چکے ہیں، لہذا خان کو آپ توڑ نہیں سکتے، آپ ان کو جھکا نہیں سکتے، آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اب تو اسے جیل میں مزہ آنے لگا ہے۔ زرداری صاحب بھی کہتے تھے کہ 2 سال بعد تو جیل مزہ دینے لگتی ہے، تو اب تو جیل میں جناب باقاعدہ مزہ آنے لگ گیا۔ اب بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان جیل میں رہا، پہلا فیز ناکام ہو گیا، اب مزید جیل میں رہا تو خان جیل میں رہتے ہوئے پورا کا پورا 90% آپ کا خیبر پختونخوا اس کے ہاتھ میں، جیل میں رہتے ہوئے 70% پنجاب اس کے کنٹرول میں ہے، 30% سندھ اس کے کنٹرول میں، کراچی پورا،
اور 30% کم از کم بلوچستان بھی اس کے کنٹرول میں. یہ جیل میں بیٹھے ہونے پر آزاد کرو گے پرسنٹیج بڑھتی جائے گی. یہ جیل میں اتنا مضبوط ہوا ہے اور یہ مزید بیٹھا رہا تو یہ بتا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کو, سیدھی سی بات ہے کہ خان مزید جیل میں رہا تو یہ خمینی سے بھی زیادہ اور نیلسن منڈیلا سے بھی بڑا اور زیادہ طاقتور بن کر سامنے آئے گا. اور پھر اس نے کیا کرنا ہے آپ کو اندازہ نہیں. یہ 2 سال 3 سال ایکسٹینشن بھی ہو جائے 5 سال, اس سے زیادہ نہیں چیزیں, اور وہ بھی سنبھالا نہیں جا رہا, ملک سنبھالا نہیں جا رہا. جبکہ خان بیٹھا رہا تو خان نے ایسا طاقتور بن کے آنا ہے, لیکن اس دوران بہت نقصان ہو چکا ہوگا, پاکستان کو بہت نقصان ہو چکا ہوگا. اور یہی بات خان پہلے دن سے کر رہا ہے. اس نے کہا جی مجھے جھکانے کے چکر میں پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہو, یہ غلط کر رہے ہو, ایسا نہ کرو. تو دونوں فریقوں کو سمجھ آ گئی ہے جی, خان صاحب کو بھی اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اب ہوگا کیا جناب, ہوگا کیا, اگلی بات کریں. یہ تو آ گئی نا. بات یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کو ہٹائیں, عمران خان صاحب کو لائیں اور انہیں وزیر اعظم بنا دیں. مسائل وہیں کے وہیں رہیں گے, پھر اس سائڈ پر پھر دوسری سائڈ پر لوگ کھڑے ہوں گے. تو ہے کیا حل, کیا ہے حل؟ یہ ہے کہ قوم کو سالڈ بنیادوں پر آگے لے جایا جائے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کے لیے رولز آف دی گیمز طے کر لیے جائیں. یہ ضروری ہے. اب امکانات کیا ہے, میں وہ بات اپنی مختصر کر رہا ہوں جناب یہاں پہ, کیونکہ بہت زیادہ پھیل جائے گی. بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں تو آپ نے مل بیٹھ کر رولز آف دی گیمز طے کرنی ہے. اب نون لیگ پیپلز پارٹی تو شامل ہی نہیں ہوئی اور شہباز شریف پر ڈال دیا ملبہ, شہباز شریف حکمران بن گئے. اب نون لیگ بھی علیحدہ ہو گئی, وہ بھی اس کو اون نہیں کر رہی, وہ بھی علیحدہ حکم دیا گیا ہے جناب, یعنی قرارداد پیش کی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب آ کر پارٹی کی صدارت سنبھالیں. تو اب ایک تو یہ ہے کہ اسی شہباز شریف کے ہوتے ہوئے رولز آف دی گیمز طے کر لی جائیں. دوسرا, سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, پنجاب میں اب نون لیگ کہتی ہے کہ پنجاب ہم نہیں دیں گے. کلیم جو کر رہا ہے خان پی ٹی آئی, وہ کہہ رہے نہیں پنجاب بھی ہمارا ہے. تو چلیں ٹھیک ہے جی, جب تک نہیں ہوتا تو پنجاب میں بھی آپ رہیں, مریم بی بی حکومت کرے. اور 90% تو خیبر پختونخوا خان کے پاس ہے. بلوچستان میں بھی آپ نے کوئی چلو لولی لنگڑی جو صورتحال بنا دی. لیکن اب رولز آف دی گیمز طے کریں اور اب یہاں پر معیشت کو آگے لے جائیں. خان صاحب پر مقدمات صاف ظاہر ہے, وہ عدالتیں فوراً رہا کر دیں گی. اچھا ایک بات میں اور بھی آپ سے کہہ دوں, خان نے تمام حجت تمام کی ہے. قاضی صاحب کو ہیرو بننے کا موقع نہیں ملے گا. جب یہ رولز آف دی گیمز طے ہو گئی, قاضی صاحب کو موقع نہیں ملے گا. اور قاضی صاحب کو خان نے ایک نہیں کئی لیٹر لکھ دیے, کئی مرتبہ. اگر بننا ہوتا تو وہ بن چکے ہوتے, وہ کہہ چکے ہوتے. انہیں پتہ ہے کہ بعد میں تانے دینے والے نہیں ہوں گے کہ آپ ہمارے طرف نہیں آئے. آپ کو تو ایک مرتبہ نہیں بار بار آزما لیا, سپریم کورٹ کو بھی, ہائی کورٹ کو بھی, ساری کورٹس کو. یہاں تو رات کو 12 بجے تک مقدمات چلا کے جناب آپ سزائیں سناتے ہیں. تو کیا آزمانا ان کو؟ لہذا جو بات جس سے طے کرنی ہے اسی سے طے کیے جائیں گے, اور رولز آف دی گیمز بھی اسی سے طے کیے جائیں گے جن سے کرنے. اور پھر کے پی رہے گا جناب پی ٹی آئی کے پاس, پنجاب نون لیگ, سندھ ان کے پاس باقی. اور پھر اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. شہباز شریف صاحب کے انڈر ہے, یا محسن نقوی صاحب جیسے بندے کو بھی بنایا جا سکتا ہے جناب, آئیں وزیر اعظم بن جائے, اگرچہ وہ اس وقت سینیٹر ہے, یا کوئی اور سٹیک ہولڈر ہے, کوئی اور پلیئر آ سکتا ہے. لیکن اور قومی حکومت پر بھی بات ہو سکتی ہے. مطلب آپشنز بہت ہیں, اور اب غلطی کی گنجائش بہت کم ہو گئی ہے. اسی وجہ سے پہلی مرتبہ پی ٹی آئی نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ جی ہم بات کرنے جا رہے ہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے, آپ سے بات نہیں کرنی, اور بات بنے گی. اور آگے ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ اب ان کوششوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے, کچلا نہیں جا سکتا. نمبر 1 اور نمبر 2, مل کر جب تک قوم اکٹھی نہیں ہوتی ترقی نہیں ہو سکتی. سامعین, یہ آج کے ویلاگ میں نے بہت کچھ صرف اشاروں کنایوں میں بہت کچھ بتا دیا ہے. اس پر بات
کریں گے انشاءاللہ، مزید کریں گے، کیونکہ اب آنے والے دنوں میں اس پر مزید کھل کر بات ہوگی. لیکن یہ پہلا میں نے بے باک قسم کا ویلاگ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جو شاید دوسرے اس قسم کی گفتگو کرنے کی جرت نہ کر سکے. سامعین، تب تک مجھے اور میرے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.